اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین اکرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ مسلسل سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ اس درس میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہے، یہ سوچیں اور اس نقطے پر توجہ دیں کہ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا حد اقل ترجمہ کرنا آ جائے۔ لہٰذا بعض جگہوں پر میں الفاظ کے اوپر تاکید کرتا ہوں تاکہ الفاظ کے معنی معلوم ہوں گے تو پھر ترجمہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ ابھی تک ہم نے آیت نمبر سورہ بقرہ جو ہم نے شروع کیا تھا، آیت نمبر 212 کل تمام ہوا ہے۔ آج اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اور 214 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ درس طولانی نہ ہو جائے اس لیے جو ہے مختصر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ مطالب واضح اور روشن ہو جائیں۔ آیت نمبر 213 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الی صراط مستقیم۔ یہ آیت اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شروع میں جب انسان دنیا میں آیا اور انسانوں کی تعداد کم تھی، کچھ انسان زمین پر تھے، اور جیسے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسانوں میں اختلاف ہونے لگا۔ البتہ خداوند عالم نے انسان کو، پہلے انسان کو جو زمین پر بھیجا ہے، جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، جو کہ نبی بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں، لیکن اختلافات بعد میں بڑھنے لگے۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے، یعنی متحد تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جب انسانوں کی تعداد بڑھی اور لوگوں میں اختلاف بڑھا، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے مبعوث کیا، یعنی اللہ نے بھیجا انبیاء کو بھیجا اللہ نے، جو کہ نور سے بنے ہوئے ہیں، جو کہ معصوم ہیں۔ فبعث اللہ النبیین، جب اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ انبیاء کو بھیجا۔ نبی کی جمع نبیین یعنی انبیاء۔ مبشرین و منذرین، وہ انبیاء جو کہ بشارت بھی دینے والے ہیں، وہ منذرین اور انذار کرنے والے ہیں، یعنی جنت کی بشارت دینے والے ہیں اور جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ انبیاء آئے کس لیے؟ چونکہ انسانوں میں جب اختلاف بڑھا تب انبیاء آئے۔ اختلاف کو کیسے ختم کیا انہوں نے؟ مبشرین و منذرین، بشارت دے کے اور انذار کر کے، یعنی انسان دو چیزوں کے درمیان اگر ہے، خوف کے درمیان اور امید کے درمیان، تو کامیاب ہوگا۔ مبشرین و منذرین، انبیاء بشارت اور انذار کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، انبیاء کو بھیجا، ساتھ ہی ساتھ خدا نے قانون کی کتاب بھی بھیجی۔ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا، کس نے نازل کیا؟ اللہ نے، معہم یعنی انبیاء کے ساتھ، الکتاب بالحق، کتاب حق، حق کے ساتھ کتاب بھیجی۔ کس لیے بھیجی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا، تاکہ حکم کرے، فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان
کس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں؟ فیما اختلفوا، جس میں انسان اختلاف کر رہے ہیں. انسان کا اختلاف جس چیز میں، جن چیزوں میں ہو رہا ہے، انسانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھیجا. فیما اختلفوا فیہ، جس میں اختلاف کر رہے تھے. وما اختلف فیہ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے؟ وما اختلف فیہ، اور جنہوں نے اختلاف کیا انبیاء کے آنے کے بعد بھی. اب بات ہو رہی ہے انبیاء آئے اختلاف ختم کرنے کے لیے. انبیاء کے آنے کے بعد وما اختلف فیہ، اور اختلاف کیا کن لوگ؟ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا. نبی کی مخالفت کیا سب نے نہیں کیا. کس نے کیا؟ الا الذین اوتوہ، وہ لوگ کے جن کو اللہ نے، جن کے پاس کتاب بھیجی، اور من بعد ما جاءتہم البینات، کتاب بھی بھیجی، بینات بھی بھیجے. انبیاء کو معجزہ کے ساتھ بھیجا اللہ نے. کیوں اختلاف کیا؟ بغیاً بینہم، آپس میں جو شرارت، ان کی شرارت، شیطنت کی وجہ سے انہوں نے انبیاء کا اختلاف کیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہدایت کیا اللہ نے ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ حَقِّ بِإِذْنِهِ، کس چیز کہ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے تھے اللہ نے اس میں ہدایت کیا. من الحق بإذنہ، حق کے ساتھ اور اللہ کی اجازت کے ساتھ. واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. یہاں پر یشاء کا معنی یہ نہیں کہ جو ہے اللہ جو ہے جس کی چاہتا ہے ہدایت، یعنی انسانوں کے اوپر کوئی جبر ہے کہ یہ انسان کے ساتھ ہدایت ہو جائے اور اس کے ساتھ ہدایت نہ ہو. ہدایت پانا خود اللہ نے انسان کو دنیا میں مختار بنا کر بھیجا ہے، اختیار دے کر کے بھیجا ہے، چاہے اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے. اب یہاں پر جب آیتوں میں آتا ہے واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یشاء کا معنی یہاں پر یعنی اللہ جو ہے اپنی حکمت کے تحت، مثلا وہ کہ جس نے کوشش کیا، محنت کیا اور ہدایت کو ڈھونڈا اور نبی کی بات کو مانا، اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے قانون کی بات کو مانا، اس کو ہدایت ملتی ہے. لہذا انسانوں میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حکومت کا حق اللہ کو ہے. اللہ نے تفویض کیا ہے حکومت کا حق انبیاء کو یا ان کے خلفاء کو، اور اگر جب یہ حکومت کریں گے تو پھر دنیا میں اختلاف پیدا نہیں ہوگا، اختلاف ختم ہو جائے گا. لہذا انسانوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، کس وجہ سے ہے؟ طلب زیادہ ہے، بے نہایت طلبی کی وجہ سے ہے. ایک گھر ہے 2 گھر ہو جائے، 2 گھر ہے 4 گھر ہو جائے، ایک ملک ہمارا ہو جائے. انسان کے اندر آرزوؤں کی کمی نہیں ہے، اور ان آرزوؤں کی زیادتی کی وجہ سے انسانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. لہذا انسان خود اگر چاہے کہ دنیا میں عدالت قائم کرے تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر طلب ہے، آرزو ہے، اور یہ طلب جو ہے بے نہایت ہے. ایسا نہیں کسی مرحلے پہ آ کے رک جائے بس اتنا بہت ہے، اب نہیں چاہیے. لہذا انسان عدالت قائم نہیں کر سکتا ہے. خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ اختلافات کو، جھگڑوں کو ختم کرے. اور کیسے بھیجا؟ قانون کی کتاب لے کر کے بھیجا. انسان فطرتاً ایسا ہے کہ فائدہ چاہے، اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے. اگر انسانوں کے بھروسے چھوڑ دیا ہوتا اللہ نے تو پھر دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں.
اللہ کے قانون پر عمل نہیں کیا تو دنیا میں اختلافات دیکھے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا نے مل کر کے ایک بنایا اقوام متحدہ، کس لیے؟ تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو، دنیا میں عدالت قائم کیا جائے، لوگوں کو اس کو حق مل جائے، کوئی ملک کسی پہ زیادتی نہ کرے، حقوق انسانی کی کمیٹی بھی بنائی گئی، انسانوں کے حقوق دیے جائیں۔ لیکن دنیا نے جو اقوام متحدہ بنایا عدالت کو قائم کرنے کے لیے، خود اقوام متحدہ میں ایک قانون آپ سنتے رہتے ہیں، اس کا نام ہے ویٹو پاور۔ یہ ویٹو پاور کیا ہے؟ یہ جہاں پر عدالت دینے کی بات چل رہی ہے، اسی ادارے میں، اسی UN میں، اسی اقوام متحدہ میں ایک گروپ تشکیل پایا کہ جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، یعنی جو عدالت کے مدعی تھے انہی نے بے عدالتی کا کام کیا۔ کیوں؟ ابھی ہم نے اوپر بیان کیا کہ انسان کے اندر کیا ہے؟ بے نہایت طلبی ہے۔ قانون ہر ملک کے لیے برابر ہو، لیکن ویٹو پاور کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تمام ممالک مل کر کے کسی ملک کو کہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، جیسے اسرائیل کو لوگ کہہ رہے ہیں، ممالک کہتے ہیں غلط کر رہا ہے، اس کو روکا جانا چاہیے، تو ویٹو پاور ملکوں میں سے کوئی ایک ملک آ کے کہے کہ نہیں، غلط نہیں کر رہا ہے، اس کو نہیں روکا جانا چاہیے۔ یہ عدالت کے خلاف کہاں پہ کام ہوا؟ انسان نے بنایا قانون۔ انسان نے جہاں پر عدالت کے لیے قانون بنایا تھا، جو ادارہ بنایا تھا، اس میں ویٹو پاور رکھ کر کے بتا دیا کہ عدالت قائم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ البتہ انسانوں کو اختیار دیا کہ تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو انبیاء کے راستے پہ جاؤ، چاہے تو عام انسانوں کے راستے پر چلو۔ لہذا بشر جو ہے حل نہیں کر سکتا ہے، بشر کے اندر ہوا و ہوس پائی جاتی ہے۔ لہذا خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا قانون کی کتاب کے ساتھ، توریت، زبور، انجیل، اور آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا؟ چونکہ انسان کی عقل جو ہے محدود ہے، انسان غلطی کرتا ہے، لہذا اللہ نے کتاب بھیجی، وہ ایسی کتاب کہ جس میں کوئی غلطی نہیں۔ اس قانون پر عمل کرانے والے انبیاء کو بھیجا جو معصوم ہیں۔ لہذا انسان کی عقل جو ہے کیا ہے؟ محدود ہے، انسان غلطی کرتا ہے۔ لہذا خلاصے میں یہ کہیں کہ انسان کے لیے عقل تو لازم ہے، لیکن عقل انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور اس کا نمونہ ہم نے پیش کیا کہ عدالت قائم کرنے کے لیے بھی جو انسان یا قانون بناتا ہے، انسان ہر اسمبلی کی، ہر ملک کا قانون بنتا ہے، بدلتا ہے۔ یہ قانون بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس میں غلطی تھی، انسان غلطی کرتا ہے۔ لہذا کامیاب انسان وہی ہے جو انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ لہذا انبیاء اور قانون ہی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے فساد کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، وانزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ حکم کرے لوگوں کے درمیان جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ لہذا اگر امن و امان چاہیے، اگر سکون چاہیے، اگر جنت تک پہنچنا ہے تو پھر انبیاء کے راستے چلنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ انسان اپنے سے بنائے گا تو اس میں غلطی ہوگی، انسان اپنے سے امام بنائے گا تو اس میں غلطی ہوگی، انسان اپنے سے بنائے گا اگر خلیفہ تو اس میں غلطی ہوگی۔ لہذا اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ جناب آدم سے 1,24,000 انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کے بعد جیسے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے 12 خلیفہ ہوں گے، وہ 12 خلفاء جو کہ معصوم ہیں، لہذا ان کی حکومت قائم ہونی چاہیے تھی، ان کی حکومت چلنا چاہیے تھی، لیکن انسانوں کے اندر اتنا سمجھ نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا کہ امام معصوم کو سمجھ سکے اور اس کی اطاعت کر سکیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی حکومت قائم کرا سکتا تھا، قادر مطلق ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ کیا انسان، ہم تجھے دنیا میں مختار بنا کر کے بھیج رہے ہیں، ادھر انبیاء کا سلسلہ ہے، ائمہ کا سلسلہ ہے، چاہے ان کو اپنا رہبر و امام مان لو یا پھر اپنے سے بناؤ اور بدلتے رہو، جیسا کہ آج انسان جس پہ چل رہا ہے۔ کم وہ ہیں کہ جو انبیاء کے اور ائمہ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔
اب آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اب یہاں پر انسان ہر جگہ آسانی ڈھونڈتا ہے، انسان یہ سوچ رہا ہے کہ بس آرام سے ہم دنیا میں زندگی بھی گزارے اور ہم کو جنت بھی مل جائے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں ایسی آرام سے بس کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، یعنی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جنت کا حاصل کرنا، جنت تک پہنچنا آسان نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم یاد دلا رہا ہے کہ پچھلی امتوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، زحمتیں اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، دباؤ دیکھا ہے، یہاں تک کہ صرف امت والے نہیں بلکہ خود نبی حتیٰ یقول الرسول، رسول کہنے لگا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ جب گھبرا کے آدمی کہتا ہے کب امام زمانہ آئیں گے، کب اللہ کی مدد آئے گی، متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ، گھبراؤ نہیں، نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد جلد ہی آنے والی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے سختی کے ساتھ مخلوط ہے، پریشانیوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ مخلوط ہے۔ کیا پیغمبر فرمائے؟ ان الجنت حفت بالمکارہ، جنت مخلوط ہے، خلط ہوئی ہے پریشانیوں سے۔ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهْوَاتِ، اور جہنم مخلوط ہوئی ہے شہوات سے۔ اب شہوت جو ہے یہاں پر کئی معنی، شہوت مال ہے، شہوت عہدہ ہے، شہوت جنسی ہے۔ لہذا جنت کس سے مخلوط ہے؟ مشکلات و پریشانی سے۔ جہنم کس سے مخلوط ہے؟ شہوات سے۔ یعنی اگر انسان کے اندر شہوات پائے جا رہے ہیں اور وہ ناجائز طریقے سے ان چیزوں کا حصول کرنا چاہے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ ہر چیز نرم نرم آسان آسان نہیں ہے۔ دنیا میں مثالیں ملتی ہیں، مثلا شہتوت ہے، آپ کو کھانا ہے تو فوراً آپ توڑے اور کھا سکتے ہیں، لیکن اگر سختی والا کون سا ہے؟ ناریل ہے، جو ادھر ساؤتھ انڈیا میں بہت ہوتا ہے۔ ناریل کو توڑنا بھی مشکل، توڑ کے پھر نیچے لائے تو اس کے چھلکے نکالنا مشکل، پھر اس کے اندر ایک اور پارٹ ہوتا ہے اس کو الگ کرنا، تب جا کے گودا ملتا ہے مشکلات کے ساتھ۔ تو یہ دنیا جو ہے مشکلات کی جگہ ہے، مشکلات انسان اٹھائے گا تو شیرینیت تک پہنچے گا، تب اس کو لذت حاصل ہوگی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بس ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جنت مل گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آیت نے کیا کہا کہ ابھی ان لوگوں نے ان سختی اور پریشانیوں کو نہیں دیکھا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں نے دیکھا ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ پریشانی اور سختی اور مشکلات یہ سبب بنتا ہے کہ انسان بہشت تک پہنچ سکے۔ لہٰذا یہ کبھی دعا نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہمارا امتحان نہ لے، دعا کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا امتحان لے، ہمیں امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ لہٰذا یہ آرزو کرنا بغیر مشکلات کے جنت، بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے جنت کی آرزو کرنا، یہ آرزو کیا ہے؟ قرآن کے روح سے غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی، ایک پہلوان جو ہوتا ہے، جب ایک وزن اٹھاتا ہے 250 کلو 200 کلو 300 کلو، یہ جو وزن پہلوان اٹھاتا ہے، اس وزن کو اٹھانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، اور ملتا کیا ہے اسے؟ ایک ایوارڈ ملتا ہے۔ کچھ لوگ تالی بجاتے ہیں، تو ایک ایوارڈ لینے کے لیے، کچھ گناہگار انسانوں کی تالی پانے کے لیے، تعریف پانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ جنت جو کہ عظیم ہے، جس کی قیمت بہت ہی عظیم ہے،
وہ اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، محنت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی۔ لہذا دعا قبول ہونے کے لیے بھی یہ روایات ملتا ہے کہ دعا انسان کی قبول کب ہوتی ہے کہ جب وہ تمام چیزوں سے امید اس کی ختم ہو جائے، کسی چیز کی امید نہ کرے، تمام چیزوں سے امید قطع ہو جائے اور اللہ سے لو لگا لے، اللہ کے انبیاء سے لو لگا لے، اولیاء سے لو لگا لے۔ البتہ انبیاء، ائمہ، اولیاء یہ اذن خدا سے ہی دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ لہذا دعا جو ہے مشکلات، پریشانی اور اضطراب میں قبول ہوتی ہے۔ لہذا دعا کرنا چاہیے، انسان اپنے مشکلات کو، پریشانیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے خدا سے دعا کرے گا تو خداوند عالم دعا کو قبول کرے گا۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں یہ چند آیات جو ہم ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پروردگارہ اس کا عظیم ثواب جو حاصل ہو چہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ معبود جو جوان برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ جو باروزگار نہیں ہیں پروردگارہ ان کو بہترین روزی عطا فرما۔ جو علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پروردگارہ ان کو جو کہ ہمارا حق ہے علم حاصل کرنا، علم تک پہنچنا، پروردگارہ روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔